الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر اہتمام آن لائن اجتماع کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کا بیان بھی اسی سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں اور رحمتیں ہم پر نچھاور فرما رہا ہے۔ پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ سیدنا علامہ نبھانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ امام النبیین سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبین ہے، جس نے مجھ پر درود پاک لکھا یعنی لکھ کر درود پاک بھیجا، جب تک وہ رہے گا کاغذ پر کتاب پر لکھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح ہم زبان سے درود پاک بھیجتے ہیں اس کے بے حد و بے شمار فضائل ہیں، یہاں اس حدیث پاک میں درود پاک لکھنے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی کتاب میں کسی کاغذ پر کسی جگہ پر ادب کے مقام پر درود پاک لکھا جائے، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، تو جب تک وہ لکھا رہے گا تو فرشتے اس درود لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور یہاں ساتھ ہی یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھا جائے تو ساتھ میں درود پاک لکھنا چاہیے، لکھنا ضروری ہے، اور علماء کرام کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ واجب ہے۔ تو اب
درود پاک لکھنا چاہیے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا جائے۔ بہت سے لوگ درود پاک نہیں لکھتے، یا لکھتے ہیں تو آدھا سواد بنا دیتے ہیں، یا سلعم لکھ دیتے ہیں۔ تو نہ لکھنا یا سواد لکھنا یا سلعم لکھنا یہ گناہ کی بات ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود پاک لکھنا واجب ہے۔ اب جس نے نہیں لکھا ترک واجب کیا، یا جس نے درود کی جگہ سواد ڈال دیے، یہ تو اشارہ ہے، درود نہیں، ایک حرف ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور سلعم جو ہے یہ بھی ایک بے معنی لفظ ہے، تو لہٰذا درود لکھنا واجب تھا، اور اس نے اس کی جگہ جو ہے سواد یا سلم لکھا تو واجب ادا نہ ہوا، تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا دینی تحریریں ہوں، اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ درود پاک سواد ڈال دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جب ہم خود کچھ لکھتے ہیں تو وہاں بھی ہم سے یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، اور درود پاک بھیجنے میں اور لکھنے میں بخل سے بچائے۔ تو بہرحال اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہم درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں زبان سے بھیجتے ہیں، دل سے پیش کرتے ہیں، وہاں لکھ کر بھی اگر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، انشاءاللہ تعالی یوں بھی ہمیں ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 دفعہ اور شام کے وقت 3 دفعہ یہ پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو فرمایا اگر وہ صبح کو پڑھے گا 3 دفعہ اس دعا کو تو شام تک، اور اگر شام کے وقت پڑھے گا تو صبح تک وہ ناگہانی آفت سے، مصیبت سے، بڑی پریشانی سے، تکلیف سے محفوظ و مامون رہے گا انشاء اللہ تعالی۔ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو کچھ مدت کے بعد فالج ہوا، کچھ فالج بدن پر ہوا۔ جب آپ کے جسم کو فالج ہوا تو ایک شخص آپ کو بڑے تعجب کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ آپ سمجھ گئے، آپ اس سے فرمانے لگے کہ مجھے تعجب سے کیوں دیکھتا ہے؟ جو حدیث میں نے بیان کی تھی وہ حدیث سچی ہے، میرا باپ جو اس کا راوی ہے وہ بھی سچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایک روز میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا، تقدیر مجھ پر غالب آ گئی، قضا مجھ پر غالب آ گئی، میں نہ پڑھ سکا، اور اسی روز مجھے فالج ہو گیا۔ جب تک میں یہ دعا پڑھتا رہا، فالج سے بچا رہا، ناگہانی آفات و مصیبتوں سے بچا رہا، لیکن اب بھول گیا تو اسی روز یہ اٹیک فالج کا مجھ پر ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دعا ناگہانی آفتوں سے، مصیبتوں سے، بڑی بیماریوں سے، بڑی مصیبتوں سے، اور اس طرح دیگر آفات و بلیات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن مجید میں 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان ہی وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر یہ بات واضح فرما دی کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور پھر کب نازل ہوا یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نزول قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول کا معنی ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اوپر سے نیچے اترنا، اور قرآن مجید کلام اللہ ہے، کلام ہے، اور جو کلام ہے وہ نقل و حرکت اس میں خود سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو اترنے اور نقل و حرکت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت بیان کی کہ اسے کسی چیز پر لکھا جائے، جیسے ہم خط لکھتے ہیں کہ کسی کاغذ پر، چمڑے پر یا کسی چیز پر ہم ایک خط لکھتے ہیں، تو وہ اب اس کاغذ کے ذریعے وہ کلام منتقل ہوگا، نازل ہوگا، اترے گا۔ تو جب وہ خط آئے گا، وہ تحریر آئے گی، تو ساتھ وہ کلام اس کے ساتھ ہی پہنچے گا آگے۔ اس طرح ایک طریقہ تو نزول کا یہ ہے کہ لکھا ہوا آئے۔ دوسری بات یہ کہ کسی آدمی کے ذریعے، کسی شخصیت کے ذریعے وہ پیغام بنا کر بھیجا جائے، جیسے کسی کے ذریعے ہم اپنا کوئی پیغام بھیجیں کہ فلاں کو جا کر یہ بات کہہ دیا جائے، تو یہ بولا ہوا ہوگا کہ کسی کے ذریعے ہم نے بولا اور اس کے ذریعے پیغام ہم تک پہنچ گیا۔ تیسرا یہ ہو کہ نہ تو خط کے ذریعے، نہ کسی پیغام رساں کے ذریعے، براہ راست جس کو کلام پہنچانا ہے، جس پر نازل کرنا ہے، براہ راست اس سے گفتگو کی جائے، اسے سنایا جائے۔ تو قرآن مجید جو نازل ہوا وہ پچھلے 2 طریقوں پر نازل ہوا۔ جبریل امین پیغام رساں پیامبر کہ وہ وحی لے کر تشریف لاتے تھے، اور قرآن مجید کی ایسی بھی آیات ہیں کہ جو جبریل کے تھرو ذریعے نہیں بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جیسے شب معراج میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ لہٰذا قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ دوسری آسمانی کتابوں کے نزول سے زیادہ شاندار ہے کہ وہ لکھی ہوئی آئیں اور یہ بولا ہوا آیا، اور لکھنے اور بولنے میں بڑا فرق ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید جو لوح محفوظ میں تھا، وہاں لوح محفوظ میں موجود تھا، تو وہاں سے آسمان دنیا، اول آسمان میں اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ آسمان دنیا میں جو بیت العزت ہے اس مقام پر نازل کیا گیا۔ یہ جو عمل ہے یہ ماہ رمضان میں ہوا، شب قدر میں ہوا، اور پھر بیت العزت سے موقع با موقع، وقتاً فوقتاً 23 برس کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں،
نزول قرآن پاک اور دیگر کتابوں کے نزول میں 3 طرح کا فرق ہمارے سامنے آیا۔ پہلا فرق تو غور کریں کہ قرآن جو ہے پڑھا ہوا تقریری انداز پر نازل ہوا اور دیگر کتابیں جو تھیں وہ تحریری طور پر لکھی ہوئی نازل ہوئیں۔ پہلا فرق تو یہ۔ دوسرا فرق یہ کہ جس نبی پر پہلے جو کتاب نازل ہوئی اس نبی کو خاص مقام پر بلایا گیا، وہاں بلانے کے بعد وہ کتابیں ان کو عطا کی گئیں، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص مقام پر نہیں بلایا گیا۔ اگر آپ مسجد شریف میں ہیں وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اپنے بستر پر ہیں وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر آپ سفر میں ہیں تو وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ حضر میں ہیں تو وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، جبکہ پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں جس نبی پر نازل ہوئیں ان کو بلایا گیا خاص مقام پر، اور پھر وہ عطا کی گئی کتاب، وہ تحریر ان کو عطا کی گئی۔ یہ ایک دوسرا فرق ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں ان کی امت کے لیے نبی پر جو نازل ہوئیں وہ یک بار کی نازل ہو گئی۔ زبور شریف قسطوں میں نہیں آئی، انجیل شریف، توریت شریف یہ قسطوں میں نہیں آئیں، یک بار کی نازل کر دی گئی، اور اس امت پر سارے احکام یکدم نافذ کر دیے گئے۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر کہ ہمارے لیے یکدم پورے احکام نازل نہیں کیے گئے، بلکہ دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق قرآن پاک کا 23 برس کے عرصے میں نزول ہوا۔ پہلے ایک حکم آ گیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، اس طرح دھیرے دھیرے قرآن مجید کے احکام اترتے رہے، اور اس میں عمل کرنے میں وہ مشکل نہ رہی جو یک بارگی مشکل آئی، نازل کیا اور عمل کرنے میں مشکلات درپیش آئیں، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسلم کی نسبت کے صدقے میں بڑی آسانی ہو گئی۔ جبریل امین علیہ السلام وہ خوش نصیب فرشتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام، رسل اعظام علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے رہے، وحی الہی لے کر حاضر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آپ کا آنا جانا لگا رہتا تھا، وحی لے کر آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس وجہ سے حضرت جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد قرار دے دیا۔ معاذ اللہ، ایسی بات نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، آپ نے سب کو پڑھایا ہے، آپ کو مخلوق میں سے کسی نے نہیں پڑھایا، آپ کو تو اللہ نے پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان تعالیٰ نے قرآن آپ کو سکھایا ہے، جبریل نے سکھایا نہیں پہنچایا ہے۔ اب دیکھیے کہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آیت مبارکہ لے کر حاضر ہوئے، الف لام میم، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا الف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ علمت، میں نے جان لیا۔ جبریل نے پھر عرض کیا کہ لام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یقین کر لیا۔ جبریل امین نے عرض کیا میم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کا کرم ہے، اس کا کرم ہے۔ جبریل حیران ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو الف اور لام اور میم کا معنی نہ سمجھ سکا،
میں تو صرف لے کر آیا ہوں اور آپ کیسے جان گئے؟ اور دوسری روایت جو تفسیر روح البیان ہی میں ہے کہ جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کاف ہا یا عین صاد، یہ آیت مبارکہ لے کر آئے۔ جبریل نے عرض کی کاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ جبریل نے عرض کی ہا، آپ نے فرمایا علمت۔ جبریل نے عرض کی یا، آپ نے فرمایا علمت۔ جبریل نے عرض کی عین، آپ نے فرمایا علمت۔ جبریل نے عرض کی صاد، آپ نے فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ جبریل امین دست بستہ عرض گزار ہوئے کیف علمت ما لم اعلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو جانا نہیں، مجھے علم نہیں، آپ نے کیسے جان لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے۔ تو پتہ چلا کہ جبریل امین پڑھانے نہیں آتے تھے، پہنچانے کے لیے آتے تھے۔ اور پھر عاشقوں کی بات کیا ہے، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر۔ یہ جو جبریل بار بار آ رہے ہیں، انتظار میں ہے کہ اب اللہ کوئی پیغام دے، قرآن عطا فرمائے، وحی عطا فرمائے کہ میں پھر بارگاہ رسالت میں آؤں۔ یہ جو بار بار آنا ہو رہا تھا جبریل کا، تو اس شاخ کیا فرماتے ہیں؟ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ یہ تو سرکار کا جلوہ دیکھنے کے لیے آتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے، دیدار کے لیے آتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ایک ہے کلام الہی قرآن مجید، دوسرا ہے کلام مصطفیٰ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر غور کریں تو دونوں ہی کلام الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو میرا محبوب ہے یہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو ان کا فرمانا ہے یہ تو وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ جو بولتے ہیں وہ ہمارا ہی کلام ہے۔ زبان مصطفیٰ ایک ہے، آپ نے جس کلام کو کہہ دیا یہ قرآن ہے وہ قرآن ہے، جس کو فرما دیا میرا فرمان ہے وہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہی زبان ہے، وہی زبان جس کو اللہ فرماتا ہے وہ قرآن کہہ دیتی ہے، جس کو اللہ فرماتا ہے اس کو حدیث قرار دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب فرق جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو قرآن کی عبارت ہے، الفاظ ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور جو مضمون ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جس طرح جبریل لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن، ویسے ہی امت کو عطا فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ کلام الہی ہے، وہ قرآن ہے۔ اور جو حدیث ہے وہ مضمون رب تبارک و تعالی کی طرف سے، اور جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے طور پر بیان فرماتے ہیں اپنے انداز پر۔ تو لیکن حکم دونوں کا ایک ہے، دونوں کی اطاعت امت پر واجب و لازم ہے، دونوں کا کہا ماننا۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو حدیث پاک ہے اس کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی، قرآن مجید کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، اس لیے کہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، مضمون کی نہیں ہوتی، مضمون پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اب جو قرآن مجید ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، اور جو حدیث پاک ہے
تو اس کا مضمون اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور قرآن مجید میں ہمیں اللہ کا کلام تلاوت کرنا ہے، الفاظ کو تلاوت کرنا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ حکم دونوں کا عمل کے لحاظ سے ایک ہے۔ کسی نے خوب کہا قول حق قرآن ہے، قول پیمبر ہے حدیث، لفظ ہی کا فرق ہے، تقریر ہے دونوں کی ایک، اس نے دل پھیرا اور اس نے دعوت اسلام دی، وہ خدا یہ مصطفیٰ، تدبیر ہے دونوں کی ایک۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے، لکھا ہوا لوح محفوظ میں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ نزول سے پہلے قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں شب قدر میں لوح محفوظ سے قرآن مجید کو بیت العزت جو آسمان اول میں ہے وہاں نازل فرمایا، اور وہاں سے گاہے بگاہے موقع بموقع تھوڑا تھوڑا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج جو قرآن پاک کتابی صورت میں ہمارے پاس ہے، تحریر کی صورت میں ہمارے پاس ہے، یہ جو لکھا ہوا ہمارے پاس ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے چلا آ رہا ہے، یہ نزول کے موافق نہیں ہے، نزول کے مطابق نہیں ہے۔ آپ غور کریں، پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئیں۔ نزول میں یہ آیات پہلے ہیں، لیکن تحریر کی صورت میں، ترتیب کی صورت میں، لکھی ہوئی صورت میں یہ قرآن مجید کا آخری سپارہ جو ہے 30واں سپارہ، اس کے اندر یہ 96 والی صورت ہے، صورت 96۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے اس ترتیب سے لکھا ہوا نہیں ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے جس ترتیب سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ آج جو قرآن ہمارے پاس ہے کتابی صورت میں، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اسی ترتیب کے ساتھ آج کتابی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ لیکن نزول کی ترتیب یہ نہیں ہے، وہاں تو جس حکم کی ضرورت تھی اس کے مطابق وہ حکم نازل ہو گیا۔ اب چاہے پہلے 10ویں پارے کی آیت نازل ہوئی، پھر دوسرے پارے کی نازل ہوئی، جیسے اللہ نے چاہا وہ نازل فرماتا رہا۔ اب ہوا کیا؟ اب آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی کو فرمایا بھئی یہ آیت ہے، اس کو لکھو۔ اب کہاں لکھو؟ ان کاتبان وحی صحابہ کو نہیں معلوم کہ کہاں لکھو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو لوح محفوظ پر، آپ بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں سورت کی فلاں آیت ہے، اس فلاں سورت، اس کی فلاں آیت سے پہلے لکھو، بعد لکھو، آپ سارا کچھ بتا دیتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید بھی آپ پر کھول رکھا تھا، لوح محفوظ بھی آپ پر ظاہر تھی۔ آپ کی شان تو وراء الورا ہے، آپ کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء۔ یہ جو لوح محفوظ ہے یہ تو اللہ کے ولیوں پر، اولیاء کرام پر
ظاہر ہوتی ہے، ان کے سامنے پیش ہوتی ہے، ان کی نگاہ اس پر ہوتی ہے جب ایک ولی اللہ، ولی کامل کی نظر کا یہ عالم ہے، تو پھر ان سے اوپر تو پھر صحابہ ہوئے، پھر انبیاء ہوئے، پھر اولو العزم رسول ہوئے، پھر اللہ کے محبوب ہوئے، پھر ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جو پہلی وحی ہے وہ جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ نازل ہوئی۔ اس بارے میں علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو 17 ماہ رمضان، 17ویں ماہ رمضان کی شب تھی اور پیر کا دن تھا، سحری کا وقت تھا، آپ غار حرا میں موجود تھے اور آپ کے پاس فرشتہ حاضر ہوا اور یہ سورہ علق کی جو ہے وہ آیات لے کر نازل ہوا، پہلی 5 آیتیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ 24 ماہ رمضان کو یہ قرآن مجید کا جو ابتدائی آیات ہے ان کا نزول ہوا۔ تو بہرحال بیت العزت سے، آسمان اول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کا کہ نزول کا آغاز ہوا وہ بھی ماہ رمضان المبارک ہی میں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، دونوں باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک بات تو یہ بھی آ گئی کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان اول پر جو نازل ہوا وہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، اور آسمان اول سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوا، اور وہ 17 ماہ رمضان کو اس کے نزول کی ابتدا ہوئی، اور ایک قول کے مطابق 24 ماہ رمضان۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا وہ سارے نبیوں کا سردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو قرآن عطا فرمایا یہ سارے کلاموں کا سردار، اور جو جس امت میں ہمیں رکھا وہ امت ساری امتوں کی سردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا جو فیضان ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اور اس نسبت کے طفیل جو ہم پر رحمتیں، سعادتیں، کرامتیں، شرافتیں نازل ہوتی ہیں، ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ اب ماہ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ لوح محفوظ سے آسمان اول میں جو نازل ہوا وہ بھی ماہ رمضان میں، آسمان اول سے اور دنیا میں جو نازل ہوا، ابتدا ہوئی، وہ بھی ماہ رمضان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا، جس قدر تلاوت ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے اس قدر تلاوت باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی، اور روز قیامت ماہ رمضان بھی اور قرآن مجید بھی وہ شفاعت فرمائیں گے۔ جو لوگ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن مجید روز قیامت ان کی شفاعت فرمائے گا بارگاہ الہی میں۔
اور ماہ رمضان، جو لوگ ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں اور اس کے اندر روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور اس کی عبادات بجا لاتے ہیں، تو یہ اس احترام، جو لوگ احترام کرتے ہیں، یہ ماہ رمضان روزے کی قیامت ان کی شفاعت بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں میں ماہ رمضان کے حوالے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان وہ بھی عرض کرتا جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان، سبحان اللہ، اس مہینے کی برکتوں، رحمتوں، عنایتوں، شرافتوں، کرامتوں، سعادتوں، بخششوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے نام کی برکتوں پر غور کیجئے۔ امام الاولیاء، سید الاصفیاء، شہنشاہ اتقیاء، حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون۔ اب را سے مراد فرماتے ہیں رضوان اللہ، اللہ تعالی کی رضا، اور میم سے مراد ہے محابت اللہ، اللہ تعالی سے محبت اور اللہ تعالی کی محبت، دو طرفہ محبت، کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالی بندے سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ضاد سے مراد ہے ضمان اللہ، اللہ تعالی کی ضمانت، اور الف سے مراد ہے الفت اللہ، اللہ تعالی کی محبت، الفت، اور نون سے مراد ہے نور اللہ، اللہ تعالی کا نور۔ تو ماہ رمضان کی کیا برکتیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، اس کی محبت ملتی ہے۔ اور پھر تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں بندے کو بھی اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضمانت عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے الفت عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور عطا ہوتا ہے۔ اب ایک بندے کو روحانی طور پر کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی عطا ہو رہی ہے، ضمانت بھی مل رہی ہے، الفت بھی مل رہی ہے، نور بھی مل رہا ہے، اور یہ ایک ایسی سعادتیں ہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لوگ گولڈ میڈل لیتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی کارنامہ سر انجام دے کر بڑا فخر کرتے ہیں، اس کو سجا کر رکھتے ہیں، تقریب کا اہتمام کرتے ہیں کہ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے، اور اس پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ اور یہ جو میڈل مل رہا ہے اللہ کی رضا کا، اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا، اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت کا، اللہ تبارک و تعالی کی الفت کا، اللہ تبارک و تعالی کے نور کا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گولڈ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہیرے جواہرات بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک ایسی دولت ہے کہ بندہ سب کچھ بھی لٹا دے تو بھی یہ بڑی اعلیٰ نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ 5 انعام عطا فرما رہا ہے۔ ایک مسلمان کو اور چاہیے کیا؟ اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں یہ نعمتیں عطا فرما دے تو اب ماہ رمضان آ چکا ہے، اس کا پہلا عشرہ جا چکا ہے، وہ تو گزر گیا، اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اب دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت چاہیے، اس کی ضمانت چاہیے، اس کی الفت چاہیے، اس کا نور چاہیے۔ تو اب یہ 20 دن باقی رہ گئے ہیں، ان کو ضائع نہ کریں، ان کو ایسے نہ چھوڑیں۔ آج اگر ایک گولڈ میڈل لینے کے لیے ایک صاحب، ایک
شخص جو ہے دن رات ایک کر دیتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تو آپ بھی اللہ کی عبادت میں اور اس کی رضا والے کاموں میں، شریعت مطہرہ کی پاسداری میں، اس کے ذکر و فکر میں، اس کی عبادات میں آپ بھی دن رات ایک کر دیجئے، محنت کیجئے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ 5 انعام مل گئے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب، ہم مرتے وقت بھی کامیاب ہوں گے، اٹھنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ 5 انعامات طلب کیجئے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 5 عبادات مخصوص طور پر کی جاتی ہیں۔ 5 عبادات آپ طریقہ بتا رہے ہیں ان 5 نعمتوں کو، انعامات کو پانے کے لیے۔ 5 عبادات ماہ رمضان میں مخصوص ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلی عبادت روزہ ہے۔ پہلی عبادت کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ رکھا جائے رسمی طور پر نہیں، روزے کے جو آداب ہے ان کا خیال رکھا جائے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو دیکھیے کھانے پینے سے رک جاتا ہے، حکم شریعت ہے، حالانکہ کھانا پینا اس کے لیے حلال اور جائز چیز تھی، شریعت نے حکم دے دیا، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس حلال کھانے پینے کو چھوڑے بیٹھا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب غور تو کیجئے، وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی شریعت ہے، وہی نبی کا فرمان ہے کہ جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ نے روزے کی حالت میں کھانے پینے کو چھوڑ دیا ہے، وہ چیزیں جو آپ پر حلال تھیں وہ اب آپ کے لیے جو شریعت نے منع کیا آپ چھوڑ بیٹھے ہیں، آپ نے اللہ کی بندگی میں یہ قدم اٹھایا، تو ذرا غور کریں وہ چیزیں جو روزہ شروع ہونے سے پہلے بھی حرام تھیں اور افطار کے بعد بھی حرام ہوں گی، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے بھی حرام تھی، ماہ رمضان کے جانے کے بعد بھی حرام ہوں گی، وہ ہم سے چھوٹی اگر نہیں جا رہی تو پھر ہمارا روزہ وہ برکت والا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں رکنا، روزہ جو ہمیں کھانے پینے سے روک رہا ہے تو وہ ہمیں جھوٹ سے بھی روک رہا ہے، غیبت سے بھی روک رہا ہے، چغلی سے بھی روک رہا ہے، بدنگاہی سے بھی روک رہا ہے، بے پردگی سے بھی روک رہا ہے، داڑھی مڑانے سے بھی روک رہا ہے، ماں باپ کو ستانے سے بھی روک رہا ہے، ڈنڈی مارنے سے بھی روک رہا ہے، سود اور رشوت سے بھی روک رہا ہے، جوا اور نشہ سے بھی روک رہا ہے، حرام کام کرنے سے بھی روک رہا ہے، وہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے بھی روک رہا ہے، وہ یہود و نصارہ کے فیشن، طور طریقوں، تہذیب و تمدن، تعلیمات و نظریات کو اپنانے سے بھی روک رہا ہے۔ تو اب پھر رکنا ہے تو ہر طرح سے رک جائیے کہ جس میں اللہ کی رضا ہے، دین و شریعت کا حکم ہے، یہ روزے کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے ماہ رمضان میں، جو ذریعہ ہے ان 5 انعامات کو پانے کا، اللہ کی رضا کو، رضوان اللہ، محابت اللہ، الفت اللہ، سبحان اللہ، نور اللہ، ضمان اللہ، اللہ کی طرف سے ان 5 انعام کو پانے کا ذریعہ روزہ ہے۔ اس طرح رکھیں کہ اللہ خوش ہو جائے اور آپ کو اپنی رضا بھی عطا کر دے، الفت بھی عطا کر دے، محبت بھی عطا کر دے، ضمانت بھی عطا کر دے، نور بھی عطا کر دے۔ اور دوسری عبادت فرمایا جو ماہ رمضان میں خاص طور پر کی جاتی ہے وہ تراویح ہے۔ وہ کیا ہے؟ تراویح۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے، بہت سی خواتین ہی نہیں پڑھتی، سرے سے ہی نہیں پڑھتی، اور بعض کچھ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، اور بعض تو پھر پہلا عشرہ پڑھا اور پھر چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ 5 انعام کیسے حاصل ہوں گے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ تراویح کا اہتمام کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، رسم ادا کرتے ہوئے نہیں،
بلکہ محبت کے ساتھ کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کل تک 17 رکعتوں کے لیے عشاء میں آتا تھا، آج 20 اور اضافی رکعتوں کے لیے آ رہا ہوں۔ آج اللہ کے دربار میں اور زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ محبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ وہ اب یہ 20 رکعتیں نماز تراویح ادا کرے کہ مجھے اللہ سے یہ انعام چاہیے، اس کی رضا چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اس کی ضمانت چاہیے، اس کی الفت چاہیے، اس کا نور چاہیے۔ ان انعامات کو پانے کے لیے روزے کا بھی اہتمام ہو، تراویح کا بھی اہتمام ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسری عبادت جو ماہ رمضان میں کی جاتی ہے وہ کثرت تلاوت ہے۔ کثرت تلاوت، تلاوت قرآن مجید کثرت کے ساتھ کی جائے، کثرت کے ساتھ کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان میں ہم اس بارے میں بیان کریں گے کہ کس طرح بزرگان دین ماہ رمضان میں تلاوت قرآن مجید کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ تو تیسری عبادت تلاوت قرآن مجید کثرت کے ساتھ کی جائے اور قرآن کو صحیح پڑھا جائے، قرآن کو صحیح پڑھا جائے اور جو اس کے احکام ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بعض لوگ خالی ہونٹ بند ہوتے ہیں اور نظر گھما رہے ہوتے ہیں، یا اگر ہل بھی رہے ہیں تو آواز نکل ہی نہیں رہی اور بس اس طرح نظر گزار دیتے ہیں۔ تو پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ خود اپنے کانوں سے سن لے، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنے کانوں سے سن لے تو اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ اور اگر اتنی آواز نہیں ہے تو وہ تو سوچنا کہلائے گا۔ تو فضیلت جو ہے وہ تو پڑھنے کی بیان ہو رہی ہے، ترغیب آپ کو تلاوت کی دلائی جا رہی ہے۔ تو تلاوت قرآن مجید کی کثرت کرنی ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح طور پر پڑھنا ہے۔ خالی بس یہ قرآن ایسے گزار نہیں دینا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کو پکڑنے کے بھی آداب ہیں۔ بے وضو آدمی اس کو چھو نہیں سکتا، بے غسلہ آدمی اس کو چھو نہیں سکتا۔ تو اب جناب طاہر ہونا ضروری ہے، تو طاہر ہونا ضروری، اس کے بھی آداب ہیں، اس کو رکھنے کے بھی آداب ہیں، اس کو پکڑنے کے بھی آداب ہیں، اور اس کے اور بھی محبت کے آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ چوتھی عبادت جو اس ماہ میں کی جاتی ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کیا جاتا ہے کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اسے ملتا ہے، اور نفلی اعتکاف بھی اس میں کیے جاتے ہیں۔ اور 5ویں عبادت جو بیان ہوئی وہ فرمایا کہ شب قدر کی عبادت ہے، جو اس مہینے کے لیے مخصوص ہے، شب قدر کی عبادت کی جائے، شب قدر کی عبادت کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی ہم طاق راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کریں گے، بیان بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ شب قدر کے بارے میں جمہور علماء نے فرمایا ہے 27ویں رات، لیکن یہ اس پر سب کا اتفاق نہیں، اختلاف پھر بھی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں تو ہمیں حدیث پاک سے یہاں تک رہنمائی ملتی ہے کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، تو بعض علماء فرماتے یہ طاق راتوں میں بدلتی بھی رہتی ہے، تو اس لیے ہم نے 5 جو طاق رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، جو 5 طاق رات ہے، ان طاق راتوں میں اجتماع کا اہتمام پچھلے سال بھی کیا گیا تھا، آن لائن اجتماع کا اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ وہ یہاں سے انشاءاللہ تعالی 11 بجے رات کو اجتماع کا آغاز ہوگا، اس میں بیان بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اس کے بعد آپ اپنے طور پر نوافل اور دیگر عبادات کا اہتمام کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح پچھلے سال کی طرح یہ 5 راتیں بھی جا کر گزاری جائے۔ تو بہرحال آپ سے جس طرح میں نے گزارش کی کہ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 5 انعامات بیان کیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ کون سے ہیں؟ رضوان اللہ، اللہ کی رضا و خوشنودی، محابت اللہ، اللہ تعالی سے محبت کا ملنا اور اللہ تعالی کی محبت کا ملنا،
اور فرمایا کہ ضمان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ضمانت کا ملنا، الفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی الفت کا ملنا، نور اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور کو ملنا۔ فرماتے جو ماہ رمضان میں یہ 5 عبادات کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک، وہ کون سی 5 عبادات؟ روزہ، تراویح، تلاوت قرآن کی کثرت، اعتکاف اور شب قدر کی عبادت، تو اللہ تبارک و تعالی اسے یہ 5 انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ 5 نعمتیں، انعامات عطا فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے، فضل سے، عطا سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کی آل کے صدقے میں، آپ کے اصحاب کے صدقے میں، آپ کی امت کے اولیاء کے صدقے میں، حضور غوث اعظم کے صدقے، خواجہ اجمیر کے صدقے، خواجہ نقش بند کے صدقے، خواجہ سہرورد کے صدقے، داتا حضور کے صدقے ہمیں یہ 5 انعامات عطا فرما دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان میں جو تلاوت قرآن پاک کی کثرت کا ذکر ہوا، انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان میں ہم بزرگان دین کے واقعات اور اقوال پیش کریں گے کہ وہ کس طرح قرآن مجید میں کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند ضروری اعلانات جو ہیں وہ بھی آپ سن لیجیے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان شریف میں ذکر و درود و استغفار، تلاوت قرآن مجید کی کثرت کا اہتمام ہر مسلمان بھائی بہن کو کرنا ہے۔ بالخصوص میرے وہ بھائی بہن جو ذاکرین ہیں، ذاکرات ہیں، سالکین ہیں، سالکات ہیں، ہر بیان میں ان کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ کوئی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اپنے اذکار میں کمی نہ ہونے دیں اور ان کے ذوق و شوق میں کمی نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو دیگر مصروفیات سے فارغ کریں اور اپنا وقت مقرر کر کے جو سبق آپ کو دے رکھا ہے، جو تسبیحات آپ کو ملی ہوئی ہیں، ان کا ضرور بالضرور روزانہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وقت عطا کرے تو اسی سبق کو دہرائے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ تلاوت قرآن مجید کی کثرت کرنی ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور اپنے سبق کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمارا ارادہ تھا کہ یہ سبق آپ کا ٹیلی فونک طور پر بڑھا دیا جائے، لیکن پہلا ہفتہ کچھ اس طرح کے مسائل چلے کہ وہ ہمارے اس ایریے کے اندر جو ہے موبائل سروس بند رہی۔ 1 ماہ رمضان سے 6 ماہ رمضان تک 6 دن تک وہ بند رہی، کہ جو ایک سلسلہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا، اس کی وجہ سے جو معاملات ہوئے تو اس ایریے کا موبائل سروس بند تھی، تو جس کی وجہ سے وہ کام شروع نہ ہو سکا، ڈیلے ہو گیا۔ تو اب مشورہ کیا گیا انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے بعد آپ کا باقاعدہ سبق آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس کا جو سبق ہے وہ اس سبق کے مطابق اپنے ذکر و اذکار جاری رکھیں۔ ہاں، جن ذاکرین و ذاکرات کی تسبیحات درود پاک کی 5 سے کم ہیں، مثلا 2 ہیں تو وہ 1 بڑھا کر 3 کر لیں، جن کی 3 ہیں وہ 4 کر لیں، جن کی 4 ہیں وہ 5 کر لیں۔ تو جن کی تسبیحات 5 سے کم ہیں وہ اپنی 1 تسبیح بڑھا لیں۔ یہ ان کا سبق میں نے اس طرح بڑھا دیا ہے۔ اور یہ گزارش جو پہلے کی گئی تھی، ماشاءاللہ آپ تو ذکر کر رہے ہیں، تو آپ ذاکر بھی بنائیں، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، واقف کاروں کو، جو خواتین ہیں وہ خواتین میں،
جو ذاکرین ہیں وہ مردوں میں ذکر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ان کو کم از کم ایک تسبیح استغفار یا درود پاک یا 2 تسبیح پر لگائیں، تاکہ عید کے بعد پھر ان کو بھی ذاکرین و ذاکرات میں شامل کر کے روحانی سبق کو، تربیت کو آگے بڑھایا جائے۔ تبلیغی سرگرمیوں کی گزارش کی گئی تھی کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو جو آپ کے تبلیغی کام جو رکے ہوئے تھے ان کو جاری کریں، جو جاری تھے ان پہ اور زیادہ پابندی کریں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل ہو۔ بالخصوص جو ہفتہ وار اجتماع ہے اس میں زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو لے کر جائیں اور خود بھی پابندی سے جائیں، اول تا آخر شرکت کریں۔ اکثر شہروں میں عصر سے مغرب یہ 1 گھنٹے کا تقریباً اجتماع ہوتا ہے، تو کوئی بھائی اجتماع میں ناغہ ہرگز نہ کرے، کارکنان ہوں، ذاکرین ہوں، سالکین ہوں، خود بھی جائیں، گلی محلوں سے اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اور گزارش کی گئی تھی کہ اس حوالے سے بھی کہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں لوگ از خود زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ فطر بھی دیتے ہیں، عطیات بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کے اپنے گھروں سے یا آپ رابطہ کریں اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، واقف کاروں میں، دوستوں میں، اندرون ملک بیرون ملک رابطہ کر کے آپ اپنی جماعت، یہ آپ کی اپنی تنظیم ہے تبلیغ اسلامی، اس کے لیے آپ ہی نے یہ سب عطیات جمع کرنے ہیں، اور آپ پہلے کرتے بھی رہے ہیں۔ تو اب دوبارہ میری گزارش و تاکید ہے کہ اب 1 عشرہ تو گزر گیا، 2 عشرے باقی ہیں، آپ جلدی اس کام میں تیزی دکھائیں، آگے بڑھیں، رابطے کریں، لوگوں کو تیار کریں اور ان سے کلیکشن کریں، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، عطیہ، خیرات، ڈونیشن، یہ سب کچھ آپ ان سے حاصل کریں اور مرکز کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ اور اگلی گزارش جو میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے فضائل پر جو کتاب کافی پہلے تقریباً 12 سال پہلے جو تحریر کی گئی تھی، بخشش کا مہینہ، تو کچھ بھائیوں کے پاس نہیں بھی تھی، پھر اس کا درس بھی دینا تھا، گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، اور اس کو لوگوں کو تحفے میں بھی پیش کرنا تھا۔ وہ کتاب دوبارہ شائع ہو کر آ گئی ہے، اور اس کا ہدیہ رعایتی جو رکھا گیا ہے ماہ رمضان میں 100 روپیہ اس کا ہدیہ ہے۔ تو آپ اس کتاب کو اپنے شہروں میں اجتماع میں جائیں، وہاں سے خریدیں، رابطہ مرکز میں کر لیں، اس کو خریدیں، دوسروں کو تحفے میں دیں، اپنے گھروں میں درس دیں، مسجدوں میں اس سے درس دیں، اور جب عید کا موقع آئے گا تو آپ نے عید کے موقع پر لوگوں کو تحفے دینے ہیں، کیک کی صورت میں لوگ دیتے ہیں، مٹھائیوں کی صورت میں دیتے ہیں، اور بھی کئی صورتوں میں دیتے ہیں۔ تو اس کتاب کو گفٹ کے طور پر شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ جس گھر میں جائے گی اس کے اندر تلاوت کے فضائل بھی ہیں، ماہ رمضان کے فضائل بھی ہیں، شب قدر کے فضائل بھی ہیں، اعتکاف کے فضائل بھی ہیں، تراویح کے فضائل بھی ہیں، اور بھی دیگر دین کی باتوں کی برکتیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ تو آپ ضرور اس کو خود بھی پڑھیں، عام کریں، آگے پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔